ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے محمد امان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دراصل شیعہ فرقے والے نے سوال کیا ہے، یعنی ایک شیعہ فرقے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ دوسرا خدا ماننے والے اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، یعنی جو کسی اور کو خدا سمجھتے ہیں وہ اپنے ہی ان خداؤں کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایسا قرآن میں لکھا ہے۔ اب شیعہ کا اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ یعنی ہم حضرت علی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو کیا حضرت علی بھی جہنم میں جائیں گے؟ اس کا جواب دیں۔ سوال کو اتنا پیچیدہ کر کے پیش کیا گیا ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان کے دل میں ایسا وسوسہ آئے گا کہ وہ بھی شیعہ کی اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے گا اور اس کے پاس جواب نہیں بن پڑے گا۔ یعنی کتنی سیدھی طریقے سے بات کہہ دی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ شیعہ جو ہے وہ اس بنا پر بھی کافر ہیں کہ ان کے بعض عقیدے ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایک فرقے کا، یعنی شیعوں کے اندر جو مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں، ان گروہ کے اندر ایک گروہ کا ماننا یہ بھی ہے کہ حضرت علی خدا ہیں۔ یہ میں پہلے کئی ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ حضرت علی کو معاذ اللہ وہ خدا بھی مانتے ہیں۔ شیعوں میں ایسا معاملہ بھی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی مسلمان۔ تو پھر کفار کے اندر اور شیعوں کے اندر، مشرکین کے اندر اور شیعوں کے اندر فرق کیا بچا کہ جو غیر خدا کو خدا مانے؟ تو بات پھر وہی رہی کہ وہ حضرت علی کو خدا مانے یا پھر کوئی کسی دوسرے کو خدا مانے، تو ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ لیکن سوال اتنا گھما کے پیش کیا گیا کہ قرآن میں ہے کہ خدا یعنی دوسرے کو خدا بنانے والے اپنے خداؤں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو ہم تو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، تو کیا حضرت علی بھی جہنم میں جائیں گے؟ اب بندہ اس لیے کنفیوز ہوگا کہ یار یہ حضرت علی کا مقام تو بہت بلند ہے، تو ایسے میں وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے، تو پھر یہ اس دعوے کی آڑ میں بچنے کی کوشش کریں گے کہ لہٰذا ہم بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ جس خدا کا جو یعنی ذکر قرآن کے اندر کیا گیا کہ یہ خداؤں کو ماننے والے اپنے خداؤں کے ساتھ جہنم میں جانے کا جو ذکر ہے، اول تو وہاں پہ جو ہے وہ بتوں کو ماننے کا ذکر ہے۔ دوسرا یہ کہ مثال کے طور پہ یہ سمجھا بھی جائے کہ حضرت علی کو خدا ماننے والے حضرت علی کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ حضرت علی نہیں جائیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی اپنی اس خدائی والے معاملے پر راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو وہی ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں، تو جب جس کو بقول تمہارا خدا خود کسی اور کو خدا تصور کر رہا ہے، کسی اور خدا کے اوپر جو ہے یقین ہے، تو تم اس کو یعنی مخلوق کو خدا کیسے بنا سکتے ہو؟ دوسرا یہ کہ حضرت علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس صورت میں جہنم میں جاتے کہ جس صورت میں اگر وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے کہ ہاں مجھے خدا ماننے والے میرے ساتھ رہیں گے، تو جب وہ اس بات پہ ایگری ہی نہیں ہیں، اور آپ ان کے معاملات کو پڑھ لیں کہ انہوں نے کس کو خدا مانا ہے اور کس کو آخری نبی مانا ہے، اور وہ کس خدا کو سجدے کیا کرتے تھے، کس خدا پہ ان کا یقین تھا، تو آپ کو خود معلوم چل جائے گا۔ تو یہ جھوٹی دل کی تسلی کے خدا کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، وہ ان کا ذکر ہے کہ جو ہے اس وقت میں یعنی حضور علیہ السلام کے وقت میں جب قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، مکمل دین نہیں پھیلا تھا، تو اس وقت جو ہے لوگ الگ الگ مختلف طریقے کے بت جو ہے بناتے تھے، کوئی کھانے کا، کوئی بارش کو برسانے والا، اسی طرح کوئی ہواؤں کو چلانے والا، کوئی اولاد دینے والا، تو انہوں نے جو ہے اپنے اس طرح سے اپنے رواج کے حساب سے خدا بنا رکھے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے خداؤں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یہ خدا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن حضرت علی تو مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ آیت تمہاری جو عقیدے کے خلاف ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ خدا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے جب تم انہیں پکارو، لیکن حضرت علی کا تو نام ہی مولا مشکل کشا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ظاہر سی باتیں کو مدد کر سکتے ہیں۔ تو اب اسی آیت کو اگر سنی پیش کرے کہ اللہ نے تو کہا یہ بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ خدا تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اب تم حضرت علی کو خدا مان رہے ہو تو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو یہ آیت جھوٹی ہو گئی، اگر آیت سچی ہے تو تم لوگ جھوٹے ہو گئے۔ تو یہ آیت تمہارے خلاف ہے کہ خدا مدد نہیں کر سکتے، لیکن حضرت علی مدد کرتے ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے، وہ لوگوں کے مددگار ہیں۔ ان کا نام ہی مولا علی پڑا ہے، مشکل کشا، کہ وہ مشکلوں کو دور کرنے
کرنے والے ہیں اور لوگوں کے مددگار، اور حدیث پاک بھی ہے حضور علیہ السلام کی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں مددگار دوست اس کا علی مددگار، علی اس کے دوست، ٹھیک ہے. تو وہاں تو اس آیت کا جو ہے وہ خلاف نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے، اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی کو خدا ماننے والوں میں حضرت علی کا کوئی دخل ہے یا نہیں. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی بزرگان دین جو ہیں وہ پردہ کر جائے، یا کوئی بزرگ ہستی پردہ کر جائے، بعد ان کے وصال کے لوگ ان کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے لگے، ان کو خدا ماننے لگے، تو کیا اس میں اس اللہ قصور ہے؟ کیا ان پہ اس کا عذاب ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. ان کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ان کی آپ حیات میں دیکھیں یا ان کی زندگی میں دیکھیں، کیا وہ اس چیز سے ایگری کرتے تھے یا اس چیز کو وہ پروموٹ کرتے تھے کہ ان کو خدا مانا جائے؟ ہرگز نہیں کرتے تھے. وہ دوسرے خدا کے تصور پر ہی جلال میں آ جایا کرتے تھے. اب تم ان کو خدا ان کے وصال کے بعد مان رہے ہو، تو کیا وہ تم سے محبت کا اظہار کریں گے؟ تو ہرگز نہیں. تو یہ کہنا کہ ہم حضرت علی کو خدا مان رہے ہیں، حضرت علی جہنم میں نہیں جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. آپ حضرت علی کو خدا مان رہے ہو، حضرت علی کی وصال کے بعد آپ ان کی موجودگی میں ان کو خدا کہتے اور اپنا انجام دیکھتے، آپ کے کاندھوں سے آپ کی گردنیں الگ ہو جایا کرتی. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا ہو جایا کرتا. تو ظاہر ہے کہ اب ان کے وصال کے بعد ان کی خدائی کا دعویٰ کرو کہ یہ کہو کہ حضرت علی نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. حضرت علی تو الحمدللہ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن ان کو خدا ماننے والے جہنم کے اعلیٰ درجے کے کتوں میں جائیں گے، یعنی جہنم کے کتوں میں جائیں گے جتنے بدعتی یا مشرکین ہیں. تو ان کو خدا ماننے والے تو جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے، اس میں حضرت علی کا کوئی لینا دینا نہیں. اور یہ آیت کہ خدا اپنے خداؤں کے ساتھ جائیں گے، تو وہ بتوں کا ذکر ہے کہ ایسے بتوں کو وہ خدا بنا لیا کرتے تھے، وہ انہی بتوں کے ساتھ جائیں گے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا قرآن کے اندر یہ بھی ہے کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ کیا ہے؟ پتھر ہیں. تو وہ کون سے پتھر ہیں؟ وہ وہی پتھر ہیں کہ جن کو خدا بنایا گیا تھا. لیکن حضرت علی تو پتھر نہیں ہے، وہ تو انسان ہے. دوسری بات وہ مدد بھی کرتے ہیں، دوسری بات وہ خود کسی اور کو خدا مانتے ہیں. تو جو تمہارا خدا ہے وہ تو کسی اور کو خدا مان رہا ہے اور تم اسی کو خدا مان رہے ہو. تو یہ بھی تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، وہ والا حساب ان کے ساتھ ہے. تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اگر کوئی کہے کہ وہ خدا کے ساتھ حضرت علی کا ذکر اس طرح کرے تو آپ اس کے مقابلے میں وہ آیت پیش کرتے ہیں جو خدا دوسرے خدا مدد نہیں کرتے، حضرت علی لیکن مدد کرتے ہیں. پتھر میں اصل لالے پرن